اللہ اکبر۔ جتنے عزیز گرامی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ محفل ہے، محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ اتنا بلند خالق کا نام ہے، اس بلند آواز میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ایک دفعہ پھر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بلند آواز میں نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر کہیں نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ بلند آواز میں درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ جعلنا من المتسمکین بولایت امیر المومن، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولاد الطیبین الطاہرین ومعصومین، ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الکافرین منافقین متکبرین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی تعالی کتاب المجید وفرقان الحمید وهو الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للذی ببکہ مبارکا وہداۃ عالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وآل سیدنا مولانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ جویہ شریف۔ دعا ہے خالق عزت، مالکان عزت کے صدقے اس باعزت گھرانے کو مزید توفیقات عطا فرمائے، اور آج کی رات اس صحن میں بیٹھ کے جو بھی جشن سننے آئے ہیں باعزت ہیں، عزت رکھنے والے ہیں، اس عزت والے کی قسم کے صدقے تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ میرے مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو خالق ہے۔ جتنے بھی اسباب اس محفل میں نیتوں کو ابھارنے کے لیے اور جشن امیر سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ سب سے پہلے آج کی رات کا دن، آج کی رات کے ٹائم جو بھی اس محفل میں موجود ہیں سب کو امیر کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے پاک گھر میں علی ولی اللہ کی آمد مبارک ہو، اور
ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ جو ہمارے امام ہیں ہم ان کا شوق و ذوق سے جشن منا سکتے ہیں، کیونکہ جشن منانے کے لیے کوئی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کا جشن منایا جا سکے۔ جشن منانے کے لیے ہمیں اللہ نے اتنے پاکیزہ امام و اولیاء عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے اندر جو بھی لوگ موجود ہیں وہ اس بات کو سوچ کر، اس بات کو مان کر اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ یہاں ذکر علی ہوگا، اور کیونکہ یہ ذکر علی کی رات ہے، یہ پیور موالیوں کی رات ہے۔ تو جب یہ موالیوں کی رات ہے تو ہم سب کو اللہ نے ایسے ہادیے پر حق عطا کیے ہیں کہ ہم بلا جھجک ان کا جشن مناتے ہیں۔ ہم بلا جھجک ان کا جشن مناتے ہیں۔ 21 رمضان کو ہم امیر کا ماتم کرتے ہیں اور 13 رجب کو ہم اسی امیر کا جشن مناتے ہیں۔ اچھا، جب ہم لوگ مل کر امیر کا جشن مناتے ہیں تو لوگ روتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے ایسے برحق جو حق بیان کرنے والے امام ہیں عطا کیے ہیں۔ ہم اس کا جشن منا کے خوش ہوتے ہیں، لوگ روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے نہیں روتے کہ یہ جشن منا رہے ہیں، وہ یہ سوچ کے روتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے ہادیے پر حق موجود نہیں۔ ان کے پاس ایسے ہادیے پر حق موجود نہیں۔ لوگوں نے امداد تحقیق کر کر کے لوگوں کی ولادتیں تو ڈھونڈ لی ہیں، شہادتیں بھی ڈھونڈ لی ہیں، لیکن ولادت مناتے نہیں ہیں۔ ولادت منانے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی یہ پتا ہو کہ کہاں آئے تھے۔ ولادت منانے کے لیے یہ پتا ہو کہ کہاں آئے تھے۔ پھر میں فکرہ چینج کرتا ہوں، ولادتیں منانی نہیں پڑتی، ولدیتیں بتانی بھی پڑتی ہیں۔ ولدیتیں بتانی بھی پڑتی ہیں۔ اچھا، تو جب ہم خوشی سے یہ اقرار کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسے ہادیے پر حق عطا کیے جن کا ہم فخر سے دن منا سکتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں۔ ہم نے فخر کیا اور فخر کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم اس شہنشاہ کے ماننے والے ہیں جو کعبہ میں آئے، جو کعبہ میں آئے۔ اب سارے لوگ ہم پر یہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں سے آ گیا، یہ جو جشن مناتے ہیں یہ میلاد کہاں سے آ گیا۔ ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ میلاد مناتے ہیں ہم۔ میلاد اب 13 رجب ہے نا، 13 رجب کو یہ میلاد منایا جا رہا ہے۔ رجب کے بعد شعبان آئے گا، شعبان کے بعد رمضان آئے گا۔ رمضان کی آخری راتوں میں ایک رات ایسی بھی ہے جو فتوے لگاتا ہے کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی سجاوٹیں کرے گا، وہ بھی روشنیاں کرے گا، چراغاں کرے گا۔ اس سے پوچھیں کہ اس رات کو کیا ہے، کہے گا اس رات کو قرآن اترا ہے، اس رات کو قرآن اترا ہے۔ ارے جس رات کو قرآن اترا اس رات
رات کو تو منا رہا ہے، پھر شک کرنے کی تو بات ہی نہیں کہ جس رات کو قرآن اترے اس رات کو منائے، اور جس گھر پہ قرآن اترے تو جس گھر پہ قرآن اترے، یہ جو گھر پہ قرآن اترا ہے، ہم قرآن کی راتیں تو مناتے ہیں، مرشدوں کی راتیں کیوں نہیں مناتے؟ ہم ہادی برحق کی راتیں کیوں نہیں مناتے؟ تو ابھی یہ بحث ختم نہیں ہوئی کہ ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے۔ غیروں سے نکلیں جب اپنوں میں آئے تو ایک بیگانی سی بحث ہے کہ یہ کوئی کہتا ہے یہ نازل ہوئے، کوئی کہتا ہے یہ پیدا ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ کوئی کہتا ہے نازل ہوئے، کوئی کہتا ہے پیدا ہوئے۔ تو میرے سامنے یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ جو چیز نازل ہوتی ہے وہ بلندی سے پستی کے پیچھے، پستی کیا؟ تو جن کے جانے کو معراج کہا جائے، میں ان کے پیدا ہونے یا نازل ہونے کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ان کی بات نہیں کر سکتا۔ میں آج کے حوالے سے، آج کے جشن کے حوالے سے ایک فکرہ ایسا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے جشن تک میرا یہ فکرہ یاد رہے کہ جب اللہ پاک نے، درود پڑھیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ غوثیہ۔ اب یہ جو بحث ہے اس پہ ہم بحث نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جو یہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایسی بات ہے، اس کو ذہنوں میں رکھیے گا۔ 12واں امام مہدی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار جب ہم کسی سے ملا کریں اس کو کیا دیا کریں؟ اچھی خوشبو دیں، اچھی سواری دیں، اچھے کپڑے دیں؟ سرکار نے کہا نہیں، جب بھی تم کسی دوسرے مومن مسلمان سے ملا کرو ہمارے فضائل سنایا کرو۔ فرمایا صرف اتنا ہی نہیں کہ جب تم کسی مسلمان بھائی سے ملو گے، جب تم اس سے باہیں ملاؤ گے، باہیں چھوڑو نہیں گے، ہم 14 کا اللہ باہیں چھوڑنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ہم 14 کا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نہ تو پیدا ہوتے ہیں نہ ہی نازل ہوتے ہیں، یہ ایک محدود مدت کے لیے اپنے آپ کو دیکھنے کی تاب بخشیں، ان کو ان کا آنا کہتے ہیں، اور جب یہ تاب واپس لے لیں ان کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ یہ موجود تھے، موجود ہیں، موجود رہیں گے۔ اگر یہ زمانے سے پہلے ہیں، زمانے کے بعد نہیں۔ اگر یہ زمانے کے بعد ہوتے تو ان میں کوئی امام زمانہ نہ ہوتا۔ لہذا یہ اپنے آپ کی دیکھنے کی
تاب دیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ان کا آنا ہے۔ ہم آج کی رات میں جس امیر کی بات کرنے جا رہے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام علی ہیں اور وہ کعبہ میں آئے ہیں، کعبہ میں آئے ہیں۔ لوگوں نے یہ روایتیں مٹانے کی بہت کوشش کی ہے، روایتیں ہٹ سکتی ہیں، کتابیں ہٹا سکتے ہیں، کتابیں مٹا سکتے ہیں، لیکن کعبے کی دیوار پہ جو نشان ہے وہ تو ابھی تک نہیں مٹا، وہ تو ابھی تک نہیں مٹا، وہ تو ابھی تک نہیں مٹا۔ سعودی حکومت اے لوگوں، سعودی حکومت جو ہے نا، وہ جانتی ہے کہ یہ نشان ہے اور اس کو مٹانا ہے، اس کو مٹانا ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں، بہت سے یونیورسٹیوں سے قابل اسٹوڈنٹس بلائے گئے، بہت اچھے اچھے کیمیکلز لائے گئے اس نشان کو مٹانے کے لیے۔ جب مٹا کے گئے، صبح آ کر دیکھا نشان وہی موجود ہے۔ اب جب نشان موجود ہے، سعودی حکومت کہتی ہے اس کو مٹاؤ، انگریز کہتے ہیں اس کو مٹانے کا نہ کہو، اس کی روایت بتاؤ، یہ پڑا کیسے تھا، یہ آیا کیسے تھا، یہ پڑا کیسے تھا۔ سعودی حکومت مجبور ہو گئی بتانے کے لیے۔ 1400 سال پہلے ابو طالب کے گھر سے ایک بی بی اٹھ کے آئی تھی جس کے آنے سے اس کعبے نے جگہ دی تھی۔ انگریز یہ کہہ کے واپس چلے گئے، جس کو رستے خدا دے، جس کو رستے خدا دے بندہ لے نہیں سکتا۔ جس کو رستے خدا دے بندہ پھر لے نہیں سکتا۔ یہ کعبہ ہے، کعبے کا آج مولود کعبہ، کعبہ میں علی آیا نا، وہ جو رستہ تھا نا، وہ رستہ کھلا ہے۔ مجھے علامہ نصیر الدین نصیر کے فکرے یاد آ گئے۔ قبلہ کہتے ہیں در تھا در پہ لگنا تھا، در تھا در پہ لگنا تھا، در تھا در پہ لگنا تھا۔ کیا بات، اب جب کہ کعبہ بیت اللہ، یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو، یہ اصل کعبہ نہیں ہے۔ یہ اہل علم موجود ہے، یہ اصل کعبہ نہیں ہے۔ اس کعبے کے اوپر ایک کعبہ ہے جس کا نام ہے کعبہ معمون۔ وہ کعبہ آسمان کا مرکز ہے، یہ کعبہ زمین کا مرکز ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کعبے میں ہمارے نوروں نے طواف کیا، اس بیت اللہ میں ہمارے جسموں نے طواف کیا۔ اس بیت اللہ، یہ بیت اللہ اس کعبے کی شبیہ ہے۔ کعبہ ابراہیم نے نہیں بنایا، کعبہ پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم نے تو دیواریں اونچی کی تھی، تو یہ اس کعبہ کی شبیہ ہے۔ حیرت ہوتی ہے، یہ جو ہم مسجدیں بناتے ہیں یہ بھی اس کعبہ کی شبیہ ہے، اور یہ جو ہم گنبد بناتے ہیں یہ مسلمانوں میں رواج کہاں سے پڑا؟ تو یہ گنبد خضرا کی شبیہ ہے، اور مینار بھی شبیہ ہے۔ یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر بھی رسول کے ممبر کی شبیہ ہے۔ دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ کے نیچے شبیہ پہ بیٹھ کر مولوی کہتا ہے شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھ مجھے تب ہوتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے نا کہ شبیہ کے اوپر بیٹھ کر شبیہ کے نیچے اور کہے شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ تو یہ کعبہ کس کی شبیہ ہے؟ جو بیت المعمور ہے۔ اچھا، وہ بھی اصل نہیں ہے،
وہ بھی شبیہ ہے عرش رحمان کی. 14 کہتے ہیں یا وہاں وہ رہتا ہے یا وہاں ہم رہتے ہیں. جبریل کے تو سدرۃ المنتہا پہ پر چل گئے. یا وہاں وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں. اب وہ شبیہ ہے بیت المعمور اور بیت المعمور شبیہ ہے عرش رحمان کی. امام جعفر کا فرمان ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنا طواف عرش رحمان پہ کرایا, پھر ہمارے نور کا طواف بیت المعمور میں کرایا, پھر ہمارے جسموں کا طواف بیت اللہ میں کرایا. اللہ نے قرآن میں کہا, اللہ نے یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ میرا کعبہ ہدایت دیتا ہے, ہادی ہے, ہدایت کرتا ہے. جب جو ہدایت کرتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. شک تو نہیں رہا کعبہ کی ناپاکیزگی میں, کیونکہ کعبہ پاکیزہ ہے تو ہدایت کرتا ہے. اگر کعبہ ہدایت کرتا ہے تو پھر وہ بولتا بھی ہے, کیونکہ ہدایت تو بول کے ہوتی ہے. ارے میں نے تو اس کعبے کے ارد لوگوں کی جیبیں بھی کٹتی دیکھی ہیں, تو جب لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں تو یہ کعبہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اب پتا چلا کہ کعبہ ہادی ہے, پر ہادی ہونے کا معیار ڈھونڈنا ہے, معیار ڈھونڈنا ہے. رستے میں ایک گلی میں ایک باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. ایک بلڈنگ آتی ہے, کہتے ہیں بچہ یہ وہ سکول ہے جہاں سے میں پڑھا تھا. اب پڑھایا سکول نے نہیں, اندر کوئی استاد ہے. جو لوگ شک میں بیٹھے ہیں, بندے بس میں بیٹھے ہوں, کہتا وہ جو سامنے ہسپتال ہے وہاں سے مجھے شفا ہوئی. شفا ہسپتال نے نہیں دی, اندر کوئی ڈاکٹر ہے. جب اندر کوئی ڈاکٹر ہے, پڑھایا سکول نے نہیں, اندر کوئی ٹیچر ہے. پڑھایا سکول نے نہیں, اندر کوئی ٹیچر ہے, تو ہدایت کعبے نے نہیں دی. دیکھ اندر کوئی ہادی ہے, اندر کوئی ہادی ہے. اور ہادی پر حق ہونا یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ہادی پر حق ہیں جو حق بیان کرتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا کعبہ 4 کام کرتا ہے. میرا کعبہ 4 کام کرتا ہے. کون کون سے؟ کعبہ میں سجدہ, رکوع, طواف اور اعتکاف. سجدہ باہر ہوتا ہے, رکوع کعبے کے باہر ہوتا ہے, طواف کعبے سے باہر ہوتا ہے, اور اعتکاف کعبے کے اندر ہوتا ہے. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ اور پوچھ کعبے میں آج تک بیٹھا کون ہے سوائے علی کی ماں سے. 13 رجب کو میری بی بی آئی, یہ وہی کعبہ ہے جس میں عیسیٰ کی ماں کو نکالا. یہ وہی اللہ کا گھر ہے جس نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا. عیسیٰ کی ماں رہتی ہی وہاں تھی, بغیر باپ کے بیٹا تھا, اپنی حویلی بھی نہیں تھی, شرائط پوری تھی. پھر کہاں نکل جا, پھر کہاں نکل جا. اور یہی کعبہ اس میں امیر کی ماں کو بلایا, امیر کی ماں کو بلا لیا. اور بندے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنا شرک ہے. علی ولی اللہ پڑھنا شرک ہے. پتہ نہیں کس سوچ میں پڑ گئے ہیں, پتہ نہیں کس سوچ میں پڑ گئے ہیں. عجب نہیں کہ خدا کی آواز آئے, میں نے مریم کو نکال کے بھی توحید بچائی, علی کو بلا کے بھی توحید بچائی. میں نے کہا یا اللہ تو نے مریم کو نکال کے کیسے توحید بچائی؟ فرمایا مریم کو نکال کے توحید ایسے بچائی کہ اگر مریم عیسیٰ کو کعبہ میں جنم دیتی, قیامت تک عیسائی کہتے بیٹا تھا تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا, بیٹا تھا تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. میں نے کہا اچھا یا میرے مالک تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکال کے توحید بچائی, علی کی ماں کو بلا کے توحید کیسے بچائی؟ کہا قیامت تک 13 رجب ہوگی, لوگ مسلمان مل کے 13 رجب منائیں گے, کہیں گے کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں علی آیا. میں نے اپنی توحید بچا لی اور بتا دیا اللہ اور ہے, علی اور ہے. اللہ اور ہے, علی اور ہے, اللہ اور ہے.
علی اور ہے. 3 دن میری بیوی اس میں رہی. کوئی کتاب اٹھا کے دکھاؤ کہ پیچھے سے کھانا ہے. ابو طالب نے دھیان رکھا ہو, پتا تھا نا امینہ ہے, امین کی ماں ہے, تو ڈھونڈنے نہیں آیا. تیسرے دن 16 رجب کو پاک محمد مصطفیٰ کس کو لینے جا رہے ہیں؟ علی کو. یہ وہ نبی ہے کہ جس کے پیچھے قرآن چلتا چلتا ہوتا آیا. نبی مسجد میں تھا, قرآن آیا. نبی غار میں تھا, قرآن آیا. نبی میدان میں تھا, قرآن آیا. لیکن یہ خود کس کو لینے جا رہا ہے؟ علی کو. علی کو لینے جا رہا ہے. علی کون ہے؟ جب علی کو لینے آئے تو کہا اماں جان میری امانت میرے حوالے کریں. جن بی بی نے علی کو حضور کے ہاتھوں پہ دیا, جب حضور کے ہاتھوں پہ علی آیا نا, علی نے آنکھیں کھولی. علی کی نگاہ جناب محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی. جب علی کی نگاہ محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی تو رسالت نے امامت کی خوراک کا بندوبست کیا. اپنی زبان کو علی کے دہن میں ڈالا. لوگ سمجھ رہے تھے نبی نے علی کے منہ میں اپنی زبان ڈالی. نہیں 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 نہیں, یہ کوئی کھیل نہیں تھا. نبوت کا علم امامت میں ٹرانسفر کر رہے تھے. نبوت کا علم کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر علی کے منہ میں آ رہے تھے, علی کے دل میں آ رہے تھے, علی کے سینے میں آ رہے تھے, علی کے دل میں آ رہے تھے, علی کے سینے میں آ رہے تھے کہ محمد نے کہا یا اللہ آج پہلی دفعہ میرا بھائی علی میرے ہاتھوں پہ آیا ہے. اگر تو کہے تو لوری دوں, تو کہے تو لوری دوں. جو جشن سننے آئے ہیں, جو جشن سننے, ہاتھ کھڑا کر کے کہے جو جشن سننے آئے ہیں, علی کو لوری دوں. میرے امام نے کہا لحم کا لحم, تو لوگا دوں. اے علی میں تجھ سے ہوں, تو مجھ سے ہے. میری ہڈیاں تیرے جیسی ہیں, میرا خون تیرے جیسا ہے, میری آنکھیں تیری جیسی ہیں, میرا چہرہ تیرے جیسا ہے, تو سارا میرے پہ ہے. ابھی رسول نے لوری ختم نہیں کی تھی کہ نبی کے پیروں پہ جبریل کے پروں کی سرسراہٹ آئی. جبریل نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے خرچے میرے, علی سارا تیرا. خرچے میرے, علی سارا تیرا. علی کو دوبارہ ہاتھوں پہ لے اور ایک میری طرف سے بھی لوری دے. کہا کہ تو نے کہا تیری آنکھیں اس جیسی ہیں, کہیں اس کی آنکھیں مجلہ ہیں, اس کا چہرہ یہ علی محمد تجھ پہ نہیں, میرے گھر پہ آئے, یہ مجھ پہ ہے. اور اس کا نام بھی علی ہے, اپنا نام بھی علی دیا. 3 دن کے بعد رسول لے کے نکلے کس کو؟ اپنے بھائی کو. اب جب دیکھا کہ باہر ہجوم ہے, جب دیکھا کہ باہر ہجوم ہے تو آپ علی کو چھپا رہے ہیں. سب نے کہا اے محمد مصطفیٰ اپنے بھائی کو چھپا کس سے رہے ہیں؟ کہا ہٹو ہٹو, مجمع میں زلیخا بھی آ گئی ہے. ارے یہ وہ زلیخا ہے جو یوسف میں, میرا بھائی تو اس سے بھی. تو علی مولا اپنے اس فضائل پہ, یہ جو نبی نے زبان چسائی ساری عمر فخر کرتے رہے کہ میں وہ ہوں جس کو نبی نے اپنی زبان سے علم دیا. محفل میں بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ اٹھا, کہا یا علی آپ کو جو سارا علم دیا ہے یہ کہاں سے علم لیا گیا ہے؟ ہمیں بتائے نا, آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. کہا جو بچپن میں نبی نے اپنی زبان چسائی تھی تو یہ اس کا اثر ہے کہ ایک شرارتی بندہ بھی کھڑا ہوا. اس نے کہا پھر کمال تو سارا نبی کے لواب کا ہے, یا علی تیرا تو کچھ نہیں. کہا خاموش, گستاخ نہ بن, ابھی لواب کہا ہے, خون نہیں کہا. نہیں کہا. یہ وہ لمحہ تھا کہ جب رسول نے اٹھایا اور اس قوم میں
جو دشمن رسول تھی اپنے بھائی علی کو لے کے چلے. رسول نے اعلان کیا آج علی کو میں نے لوری دی کعبے کے اندر جیسے کبھی ابو طالب نے مجھے کعبہ شہر میں لوری دی تھی. تو اللہ نے جب کہا نا کہ لوری دے تو اللہ نے کہا کہ اے محمد لوری دے کے جب باہر آ جانا نا تو دو لوری کے الفاظ باہر کھڑے ہو کے دینا. کہا کون سے الفاظ؟ کہا جب تم اس قوم کے سامنے آؤ نا تو علی کو بلند کرنا کہنا جو اس کا ہے وہ رضی اللہ جو اس کا نہیں ہے وہ لعنت اللہ.